دے اتے بھی کرم فرماوے گا تو تواڈے اتے بھی مہربانی فرماوے گا۔ قرآن دی آیات کریمہ پڑھی ہے، رب العالمین نے فرمایا 6واں سپارہ، رب نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، فرمایا لوگوں اگر میری اطاعت کرنا چاہتے ہو، میری بارگاہ اندر قبولیت چاہتے ہو، یا مینوں اپنی بارگاہ اندر مقبول سمجھتے ہو، تو پھر میرے محبوب دی اطاعت کریا جے، میرے رسول دی بارگاہ دے اندر اپنا دامن پھیلایا جے۔ جس طریقے دے نال میرے رسول نے اپنی زندگی گزاری ہے، اسے طریقے دے نال تسی بھی اپنی زندگی گزاریا جے۔ نماز پڑھنا فرض ہے مسلمان دے اتے، اللہ نے تقریباً کم و بیش 700 مرتبہ نماز کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اے لوگوں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ رب نے تقریباً 700 مرتبہ کم و بیش قرآن دے اندر نماز پڑھن دا حکم ارشاد فرمایا ہے، کم و بیش 700 مرتبہ، جو علماء نے کتابہ دے اندر لکھیا ہے، کم و بیش 700 مرتبہ، اس تو کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ 700 مرتبہ علماء نے لکھیا کتابہ دے اندر کہ رب نے حکم دیتا ہے نماز پڑھن دا اپنے بندے نو۔ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لو، اللہ نے کسے جگہ دے حکم نہیں دیتا قیام اس طریقے دے نال کرو، رکوع اس طریقے دے نال کرو، یا سجدہ اس طریقے دے نال کرو، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے رسول نو اپنی طرف مخاطب کیتا ہے، اپنے نبی نو اپنی طرف مخاطب کیتا ہے۔ جب نماز اللہ دے رسول 5 نمازاں لے کے آسمانہ تو میرے آقا زمین تو تشریف لے کے آئے نا معراج والی رات، اللہ نے جدو اپنے رسول دے اتے 5 نمازاں اور اپنے رسول دی امت دے اتے 5 نمازاں جدو اللہ نے کیتیا فرض، صحابہ کرام علی رضوان جوڑ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، آقا ساڈے ماں باپ تواڈے قدماں تے قربان ہو جاویں، یا رسول اللہ نماز دا حکم تے اللہ نے عطا فرما دیتا ہے کہ نماز ادا فرماؤ، لیکن یا رسول اللہ اللہ نے کسے جگہ تے حکم نہیں دیتا نماز اس طریقے دے نال پڑھو۔ آقا نماز دا طریقہ کار کی ہے، رب العالمین دے پیارے نبی نے اسمان وال منہ کیتی، عرض کیتی یا اللہ نماز پڑھن دا حکم تے دیتے ہی نال اے بھی دس دے کہ تیرے بندیاں نے اور میرے غلاماں نے نماز پڑھنی کس طریقے دے نال ہے، نماز دا طریقہ کار کی ہے۔ رب نے جبریل نو بھیجا، فرمایا جبریل جا میرے نبی دی بارگاہ اندر اور جا کے میرے نبی نو دس کہ اے محبوب اپنی امت تک پیغام پہنچا دیو، یا رسول اللہ جس طریقے دے نال تسی نماز ادا فرماو گے، کس طریقے دے نال تسی قیام کرو گے، رکوع کرو گے، سجود کرو گے، اس طریقے دے نال تواڈے غلام بھی تواڈے پیچھے پیچھے نماز ادا فرماویں گے۔ پتہ چلیا کہ رب نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ والرسول، کہ رسول کی اطاعت کے اندر ہی اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی فرما برداری کے اندر اللہ کی فرما برداری ہے۔ گویا کہ اس بات کے اندر ہمیں سبق یہ ملتا ہے، درس یہ ملتا ہے کہ لوگوں رسول اللہ کے ساتھ ایسی نسبت اپنی مضبوط کر لو جس طریقے سے اللہ کے رسول کے صحابہ نے رسول کے ساتھ اپنی نسبت قائم کی تھی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج لوگ پتہ نہیں کیا کیا جملے بول جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہم لوگ حضور کے نام پر حضور کی محبت کے اندر آ کر جو انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہو گیا، کس حدیث سے ثابت ہے؟ میں نے کہا یہ صرف پروف ہم سے مانگو گے یا صحابہ سے بھی کچھ پروف مانگو گے؟ یہ پروف جو ہم مسلمانوں سے مانگتے ہو، یہ سنت اہل جماعت سے جو پروف مانگا جاتا ہے کہ انگوٹھے چومنے اور حضور کے نام پر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانا، یہ کہاں سے ثابت ہو گیا ہے؟ میں نے کہا صرف یہ سنت اہل جماعت سے تم پروف مانگو گے، صحابہ سے بھی پروف مانگو گے؟ کسی جگہ پہ پورے قرآن کے اندر یہ ثابت کر کوئی مائی کلال مجھے دکھائے کہ کسی جگہ پہ اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دین کے اندر شفا ہے؟ کسی جگہ کے اندر پورے قرآن کے اندر کو مجھے دکھائے کہ اللہ نے فرمایا کہ مصطفیٰ کے لعاب دین کے اندر شفا ہے،
کسی جگہ پر کسی نے جناب اللہ نے خود فرمایا پورے قرآن کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کے اندر شفا ہے. آؤ سنو میرے مصطفیٰ کی نالین کا مقام کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس جو نبی پاک کے سکے چچا ہے، حضور کے سکے چچا ہے، حدیث گواہ ہے، آپ نے سب سے پہلے قرآن کی تفسیر لکھی ہے. سب سے پہلے آپ نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے. عبداللہ ابن عباس نے سب سے پہلے قرآن کی تفسیر لکھی ہے. صحابہ کرام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی اے حضور کے چچا جان، یہ تو بتاؤ آپ کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا ہے؟ آج جتنے بھی صحابہ ہیں سارے آپ کی دہلیز پہ جاتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے، آپ کی بارگاہ کے اندر جاتے ہیں جناب سوال کرنے کے لیے، آپ کے پاس یہ علم کہاں سے آیا ہے؟ تو آپ نے پتہ ہے دو جملے ارشاد فرمائے. سب سے پہلا تو آپ نے کہا کہ یہ علم مجھے رسول اللہ کی نالین کے صدقے سے ملا ہے. یہ علم مجھے رسول اللہ کی نالین کے صدقے سے ملا ہے. کیا وجہ؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ اپنی نالین اتارتے، اپنا جوتا مبارک میرے آقا اتارتے، تو میں حضور کی نالین کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا کرتا تھا. حضور کی نالین کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیتا. جب میں حضور کی نالین کو اپنے سینے سے لگاتا، کہتے ہیں میں کسی عالم کے پاس نہیں گیا، کسی مفتی کے پاس نہیں گیا، کسی جناب مفکر کے پاس علم دین سیکھنے کے لیے نہیں گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضور کے سکے چچا ہے، جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، وہ کہتے ہیں بس فقط بات یہ ہے کہ جب بھی حضور اپنی نالین اتارتے، میں حضور کی نالین کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیتا. آپ فرماتے ہیں میں کسی ٹیچر کے پاس، کسی استاد کے پاس نہیں گیا، فقط بات یہ ہے جب بھی رسول اللہ کا نالین اٹھا کر میں اپنے سینے سے لگاتا تو اللہ مجھے علم سے سرفراز فرما دیتا تھا. اللہ مجھے علم سے سرفراز فرما دیتا تھا. دوسری حدیث پاک سنی حضرت عبداللہ ابن عباس کی. صحابہ کرام نے عرض کی عبداللہ ابن عباس بتاؤ تمہارے پاس یہ علم کہاں سے آیا، تم نے یہ علم کہاں سے سیکھا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں ایک دن میرے آقا جلوہ گر تھے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کھجور اٹھائی، اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالی. لجپال نبی نے کھجور کھائی، اس کی گٹر نکال کر میرے آقا نے زمین پر پھینک دی. جیسے ہی میرے آقا نے پھینکی، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے وہ کھجور کی گٹک اٹھائی اپنے منہ میں ڈال لی. جیسے ہی منہ میں ڈالی اللہ نے مجھے علم سے سرفراز فرما دیا. اب صحابہ کرام علیہ رضوان سے کوئی دلیل نہیں مانگتا کہ حضور نے جو گٹک نکالی منہ سے، اس گٹک کے اندر علم کہاں سے چھپا ہوا ہے. جو حضور کی نالین مبارک ہے، اس نالین کو سینے سے لگانے سے کہاں سے علم مل جاتا ہے؟ اب میرے محترم مسلمان بھائیو، صحابہ سے کوئی سوال نہیں کرتا. اگر کوئی سنی علماء یا سنت اہل جماعت کا کوئی ادنا سا بندہ اگر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا لے حضور کے احترام کے لیے، حضور کے ادب کے لیے، حضور کی محبت کے اندر آ کر کوئی جناب انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا لے تو یہ شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. سوچنے والی بات تو ہے نا یار کہ قرآن اور حدیث کو دیکھا جائے، اگر قرآن کو دیکھا جائے تو کسی جگہ پر یہ نہیں ملے گا کہ جناب حضور کے جو نالین مبارک کے نیچے لگنے والی مٹی ہے اس مٹی کے اندر شفا ہے. پورے قرآن کے اندر یہ نہیں ملے گا. لیکن آؤ ایک یہودی کی بیٹی، یہودی نبینا ہے آنکھوں سے، حدیث گواہ اس کی، یہودی آنکھوں سے نبینا ہے. بڑے بڑے حکیموں کے پاس گیا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا، بڑے بڑے طبیبوں کے پاس گیا، اس نے بڑے جناب سرمے لگائے، بڑی جناب اس نے جناب میڈیسن استعمال کی، لیکن آنکھوں کو شفا نہیں مل رہی، آنکھوں کو شفا نہیں مل رہی. لیکن اس کی بچی جو تھی نا، اس نے ایک دن اپنے باپ کو کہا کہ میں نے ایک حکیم تلاش کیا ہے، اگر بابا جان آپ کی اجازت ہو اس حکیم کے پاس جاؤں. اس حکیم کے پاس ایسی میڈیسن، ایسی دوا ہے کہ آپ کی آنکھوں کے اندر بینائی واپس آ جائے گی، آپ کی آنکھوں کے اندر نور واپس آ جائے گا. یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا گیا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. اس آیات کی تفسیر کے اندر یہ حدیث پاک لکھی گئی ہے. اچھا وہ بیٹی یہودی کی دوڑتی گئی مصطفیٰ کی دہلیز پر، مصطفیٰ کے روزے کے پاس، مصطفیٰ کے پاس گئی،
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی نالین اتاری، میرے آقا کملی والے مسجد کے اندر چلے گئے، مسجد نبوی کے اندر نماز ادا کرنے کے لیے۔ اب وہ بچی دوڑ کر آئی، اس نے جناب اٹھائی نالین حضور کی، اور نالین کو میرے محترم مسلمان بھائی اس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جھاڑا، اس نالین کے نیچے سے جو مٹی گری، اس مٹی کو اٹھا کر نا اس نے تھوڑیاں چھوٹیاں سی پڑیاں بنا لی۔ جب پڑیاں بنائی نا تو اپنے باپ کی بارگاہ کے اندر آتی ہے، کہتی ہے بابا جان یہ جناب میں ایک حکیم سے آپ کے لیے جناب سرما لے کر آئی ہوں، ایک حکیم سے آپ کے لیے سرما لے کر آئی ہوں، اس کی سلائی اٹھا کر اپنی آنکھوں میں ڈالو، دیکھنا اللہ تمہارے اوپر مہربانی کیسے کرتا ہے، اللہ تمہیں شفا کیسے دیتا ہے۔ اس کے بوڑھے باپ نے، یہودی ہے، حضور کو مانتا نہیں، کلمہ نہیں پڑھا ابھی تک، اس نے جناب وہ ایک سلائی اٹھائی اپنی پہلی آنکھ کے اندر ڈالی۔ اس کی بیٹی کہتی ہے جیسے ہی میرے باپ نے سلائی اٹھا کر آنکھ میں ڈالی تھی، سلائی بعد میں نکلی ہے، اللہ نے نور پہلے واپس عطا فرما دیا ہے، اس کی آنکھ کی بینائی پہلے واپس آ گئی ہے۔ جیسے ہی اس کی پہلی آنکھ کی بینائی واپس آئی بڑا خوش ہوا، دوسری آنکھ کے اندر سلائی ڈالی، اس نے کہا جناب دوسری آنکھ کی بینائی واپس آ گئی۔ جب دوسری آنکھ کی بینائی واپس آئی نا تو پھر ظاہری بات ہے جس حکیم سے شفا ملتی ہے نا، بندے کے دل کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے کہ یار بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں، بڑے حکیموں کے پاس گیا ہوں، بڑے طبیبوں کے پاس گیا ہوں، مجھے شفا نہیں ملی، آج میری بیٹی نے کون سا ایسا حکیم تلاش کیا ہے جس کی جناب خاک شفا سے، جس کی جناب اس سرمے سے اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے جناب سوچا، اپنی بیٹی کو کہا کہ جلدی کرو مجھے اس حکیم کے پاس لے کر جاؤ۔ اس نے کہا حکیم کے پاس لے کر جاؤ گی؟ پہلے اس نے پوچھا باپ نے کہ یہ بتاؤ وہ حکیم کون سے، حکیم کا نام کیا ہے؟ بیٹی بول کر کہنے لگی میں حکیم کا نام نہیں بتاؤں گی، تجھے شفا سے غرض تھی، تجھے اللہ نے شفا بخش دی ہے، اب تمہارے جناب حکیم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تم حکیم کا نام چھوڑو۔ وہ کہتا نہیں حکیم کا نام مجھے بتاؤ۔ بیٹی کہنے لگی اگر میں حکیم کا نام بتاؤں گی تو آپ بھڑک جائیں گے، آپ گالی گلوچ دیں گے، آپ مجھے بھی برا بھلا کہیں گے، اس کو بھی جناب حکیم کا بھی برا بھلا کہیں گے۔ اس نے جناب کہا میں نہیں کہتا، بیٹا تم سے وعدہ کرتا ہوں تم بتاؤ وہ حکیم کون سا ہے جس سے تم جناب یہ میرے لیے شفا کی چند پڑیاں لے کر آئی ہو۔ اس وقت میرے محترم مسلمان بھائیو بیٹی نے کہا کہ مدینے پاک کے اندر ایک اللہ کا رسول آیا ہے، ایک اللہ کا نبی آیا ہے، ایک محبوب آیا ہے، اس کے پاؤں کے نیچے اس کے جوتے کے ساتھ لگنے والی مٹی اٹھا کر لے کر آئی ہوں، اس کے جوتے کے ساتھ لگنے والی مٹی اٹھا کر لے کر آئی ہوں، اس مٹی سے اللہ نے تمہاری آنکھوں کی بینائی واپس دے دی ہے۔ اب اس باپ نے کیا کیا؟ گرم سلائی اٹھائی، گرم سلائی اٹھا کر ایک آنکھ میں ڈالی، کہا کہ مجھے جس نبی کو میں مانتا نہیں، جس رسول کو میں مانتا نہیں، تو جناب نعوذ باللہ من ذالک ایک جادوگر بن کر آیا، استغفر اللہ، جس کو لوگ جادوگر کہتے ہیں، اس کے جناب اس حکیم سے میں شفا کیسے لے سکتا ہوں؟ اس نے سلائی اٹھائی اپنی آنکھ میں ماری، اس سے سلائی نکالی دوسری آنکھ میں ماری، جیسے ہی میرے محترم مسلمان بھائیو وہ ایک آنکھ میں گرم سلائی لگاتا، اس سے نکال کر دوسری آنکھ کے اندر ڈالتا، دوسری آنکھ کے اندر ڈالنے کی دیر ہوتی پہلی آنکھ کے اندر اسی طرح نور واپس آ جاتا، بلکہ حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ نور واپس لوٹ کر آ جاتا، پہلے سے بھی زیادہ نور آتا۔ جب دوسری طرف سلائی مارتا، اس سے نکالتا، پھر سجی آنکھ میں ڈالتا، یعنی کہ گویا کہ اس نے بار بار ڈالی، تو پھر وہ کہتا ہے یار میں نے بار بار گرم سلائی آنکھوں میں ڈالی ہے، میری آنکھوں کی بینائی واپس کیوں نہیں جا رہی، میرا نور ختم کیوں نہیں ہو رہا۔ اب اس بیٹی کی بات سننا، بیٹی نے آخری جو جملے بولے، بیٹی نے کہا یہ اس سخی کا دروازہ ہے، بیٹی نے کہا یہ اس سخی کی دہلیز ہے جس دہلیز پر ایک بار سائل آ جائے مانگنے کے لیے، اگر وہ سائل کو، اگر وہ سخی تھوڑا سا لقمہ اٹھا کر اس کی گود کے اندر ڈال دے تو قیامت والے دن تک وہ کسی کے دروازے سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کو، یہ اس سخی کے دروازے سے آیا ہے۔ بابا تم لاکھ مرتبہ سلائی چلاؤ گے بینائی ختم نہیں ہوگی بلکہ پہلے سے بھی زیادہ آتی رہے گی۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول نے